بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم۔ عزیز طلباء، کلالہ سے متعلق جو آیت آئی تھی کلالہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی تھی اور مسئلے کی دو صورتیں کل کے سبق میں آئی تھی۔ ایک صورت یہ کہ ایک آدمی جو کلالہ ہو، یعنی جس کی اولاد نہ ہو، جس کا والد نہ ہو، وہ مر گیا ہو اور اس کی کوئی ایک بہن ہو، تو اس ایک بہن کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے نصف حصہ ملے گا۔ مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی نہیں مرا بلکہ بہن مری اور وہ بہن بھی اسی طرح ہو، یعنی اس کی بھی اولاد نہ ہو، والد نہ ہو، وہ بھی کلالہ میں سے، اور بھائی زندہ ہو تو وہ بھائی اس بہن کے تمام ترکے والے مال کا وارث بنے گا۔ مسئلے کی دو صورتیں آج کی آیت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بھائی مرا ہو اور ورثہ میں ایک بہن نہ ہو بلکہ دو بہن یا دو سے زائد بہن ہو۔ قرآن میں تو دو ہی کا ذکر ہے، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ بہنیں دو ہوں۔ مصنف نے الاختان نکالا، یعنی کانتا میں جو ضمیر ہوگی وہ اختان کی طرف لوٹے گی، جو مقبول کے قرینے سے سمجھ میں آ رہا۔ پس اگر یہ دونوں ہوں، یعنی یہ دو بہنیں اثنتین دو، مصنف نے کہا آگے ای فصاعدن، دو سے زائد بھی۔ دو سے زائد اس لیے مراد لے رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت جابر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، شان نزول میں واقعہ بیان فرمایا تھا، اور ان کی کئی بہنیں تھیں۔ شان نزول بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، اور ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے یہاں 2 اور 2 سے زائد، چاہے 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، یا جو بھی ہو، یہ سب مراد ہو جائیں گے۔ مصنف نے اسی کو فرمائی سنتن ای فصاعدن، 2 یعنی 2 سے زائد، لأنہا اس وجہ سے زائد بھی مراد لیں گے کہ یہ آیت جابر کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت جابر کئی بہنوں کو چھوڑ کر وفات پائے تھے، 7 یا 9 بہنیں۔ ایسی صورت میں حکم بیان کیا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں بہنوں کے لیے یا 2 سے زائد جو بہنیں تھیں ان کے لیے 2 ثلث ہوں گے، یعنی جتنا مال بھائی ترکے میں چھوڑ رہا ہے اس کی 2/3 ان بہنوں کو مل جائیں گی، مما ترک، اس مال میں سے جو بھائی چھوڑ رہا ہے۔ مسئلے کی دوسری صورت ہے کہ ورثہ
بھائی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں. اب مرنے والا چاہے بھائی تھا، اس نے اپنے ورثہ میں بھائی کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، یا مرنے والی بہن تھی اور اس نے ورثہ میں بھائی کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا. بہرحال ورثہ میں صرف بھائی یا صرف بہن نہیں بلکہ بھائی بھی اور بہن بھی. وَإِن كَانُوا أَيِ الْوَرَثَةُ، اور اگر یہ یعنی ورثہ اخوتاً رجالا و نساء، بھائی بہن یعنی مرد اور عورت دونوں. اخوہ اصل میں اخ کی جمع ہے، بھائی کے لیے بولتے ہیں، مذکر پر اس کا اطلاق ہوتا، لیکن اس میں اخوات بہنیں بھی مؤنث بھی مراد ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ اخوتاً کے بعد رجالا و نساء کا، یعنی مرد ہو اور عورت ہو. مرد ہو تو بھائی، عورت ہو تو بہن. تو گویا اخ اور اخت دونوں پر یہ لفظ بولا جا رہا، لیکن اصل میں یہ اخن کی جمع ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا. یہاں تغلیب ہوئی ہے، یعنی مؤنث پر مذکر کو غلبہ دیتے ہوئے اور تغلیب کے طور پر مذکر کا لفظ استعمال کیا اور جس میں مؤنث کو بھی شامل کر دیا. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی بہن دونوں طرح کے، مرد عورت دونوں قبیل کے ورثہ موجود ہوں تو ان میں وراثت میں کتنا کتنا حصہ ملے گا ایک عام قاعدہ ضابطہ بیان کیا. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ان میں جو مذکر ہے اس مذکر کے لیے دو مؤنث کے برابر حصہ ہوگا، یعنی سنگل ڈبل کی تھیوری چلے گی. جتنا حصہ لڑکی کو ملے اس سے ڈبل حصہ لڑکا کے لیے ہوگا. یہاں مسئلے میں صرف بھائی کے مرنے پر بہن اور بھائی ورثہ ہوں اور وہ بھائی کلالہ کے قبیل کا، یعنی اس کی اولاد اپنی نہ ہو، اس کے والد نہ ہو، تو یہ حکم ہوگا. یا یہ کہ بہن کے مرنے پر بھائی ہو ورثہ میں، بہن ہو ورثہ میں، وہ بہن کلالہ کے قبیل سے، یعنی اس کی اولاد نہ ہو، اس کے والد نہ ہو، تو مسئلے کا یہ حکم ہوگا تفصیل سے بتایا. اسی طرح آیت کے لفظ کے عموم سے یہ بھی وراثت کا عام ضابطہ نکلے گا کہ کوئی مرنے والا ہو اور اس کے ورثہ میں مذکر مؤنث دونوں ہوں اور آپس میں یہ بھائی بھائی یا بہن بہن یا بھائی بہن ہو. گویا مرنے والا کلالہ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ لاولد نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی اولاد ہے. وہ مر گیا، باپ مر گیا مثلا، اور اس کی اپنی اولاد ہے، اور یہ اولاد جو ہیں یہ اس باپ کے ورثہ ہیں، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں یا بہن بہن یا بھائی بہن. تو یہاں پر بھی وراثت کا حکم یہی ہوگا کہ باپ مرا اور اولاد چھوڑا، اولاد میں مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے. تو ایسی صورت میں کیسے کیسے حصہ ملے؟ فرمایا سنگل ڈبل کے اعتبار سے کہ لڑکی کو جتنا حصہ ملے اس کے مقابلے میں لڑکا کو ڈبل ہوگا. گویا دو مؤنث دو لڑکی کے حصے کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا. مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ہے
اور ایک لڑکی ہے اور 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں، تو 1 لاکھ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 2 حصے لڑکا کو اور 1 حصہ لڑکی کو۔ اور اگر 1 لڑکا ہو 2 لڑکی ہو تو ایسی صورت میں 1 لاکھ میں 50 ہزار آدھا کر لیں تو 50 ہزار 2 لڑکیوں کے حصے میں جائیں گے، یعنی 25 ہزار کے حساب سے۔ اب 2 لڑکیوں کا حصہ جو 25 ہزار ہوا، یہ مل کر کے 50 ہو گئے، اور اسی کے برابر 50 1 لڑکا ہو۔ غرض یہ کہ کلالہ ہو، کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے بہن یا بھائی، ایسی صورت میں ان بہنوں اور بھائیوں کو اس ضابطے کے اعتبار سے وراثت دیں گے کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ، مؤنث کے لیے سنگل، مذکر کے لیے ڈبل۔ یا یہ کہ کلالہ نہیں ہے، اولاد والا ہے اور اس نے لڑکے لڑکیاں چھوڑے، اور یہ سب ورثہ جو ہے وہ اس مرنے والے کے بھائی بہن نہیں بلکہ آپس میں اپنے اعتبار سے بھائی بہن، تو یہاں پر بھی بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور بہن کو سنگل حصہ ملے گا۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا، اور اگر یہ یعنی یہ ورثہ اخوا بھائی بہن ہو، اصل میں اخوا کا لفظی ترجمہ تو صرف بھائی کے، لیکن تغلیب کے طور پر بھائی کے ساتھ بہن بھی شامل کریں تو ترجمہ کریں گے بھائی بہن، یعنی رجال و نساء۔ یہ اسی اخوا میں جو دونوں معنی مراد لیے اصل اور تغلیب کے اعتبار سے، اسی کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ رجال و نساء یعنی وہ مرد ہو اور عورت ہو، فَلِلذَّكَرِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو مذکر ہیں ان کے لیے مثل حظ الانثیین 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے۔ مصنف نے آگے شرائع دینکم نکالا، اشارہ کیا یبین فعل متعدی ہے جس کا مفعول بہ محذوف تھا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے دین کی شریعتیں یعنی دین کے فروعی جزوی احکام بیان کرتا ہے، جن میں سے یہ وراثت کا مسئلہ، وراثت کا قانون یہ بھی بیان کرتا۔ کیوں؟ ان تضلوا میں مصنف نے لام کئی مقدر مانا لے، اور پھر آگے لا نافیہ مقدر مانا لے، اللہ تضلوا، یہ لام تعلیلیہ جو مقدر مانا اس سے اشارہ ہے کہ یہ معقول والے فعل کا مفعول لہو ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لام نفع کو بتانے کے لیے آتا جیسے اعلیٰ ضرر کو بتانے کے لیے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ اس طرح وراثت کا جو حکم آیا یا اس طرح کے اور شریعت کے جو احکام آتے ہیں یہ بندوں کے نفع ہی سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بندوں ہی کا فائدہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ ان تضلوا سے پہلے لے نکال لیں گے اس لیے کہ معلوم ہوا کہ یہ مفعول لہو ہے، بیان کی علت بتائی جا رہی ہے، یعنی تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ لام مقدر مانا، لا نافیہ مقدر مانا، تو اس سے آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔
رہی بات کہ لام کو یا لائے نافیہ کو محذوف کیوں کر دیا آیت میں، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مبالغتاً حذف ہے یہ، اور ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ لام مقدر اور لائے نافیہ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آیت اپنے اصل پر رکھے، ان تضلوا مثبت ہے، مثبتی کے معنی میں لے، البتہ اس سے پہلے مضاف مقدر ماننے، یبین اللہ لکم کراہت ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا رہتا ہے تمہارے دین کی شریعتوں کو، شرعی احکام کو، اس وجہ سے کہ وہ ناپسند کرتا اس بات کو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم ضلالت میں پڑ جاؤ۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت ضلالت کا تعلق صرف عمل اور ایمان ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اعمال کے بعد معاملات سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے۔ ایمان کے اعتبار سے فساد ہو، عقیدے میں گڑبڑی ہو، ضلالت ہوگی، عمل میں فساد ہو، گڑبڑی، ضلالت ہوگی، ویسی اخلاق میں، ویسی معاملات میں، ویسی معاشرت میں بھی اگر بگاڑ اور فساد آ جائے تو اس سے بھی ضلالت ہوتی ہے۔ چنانچہ آدمی صرف عمل میں لگا رہے اور اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور معاشرت سے غافل رہے تو وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پر جو امام غزالی وغیرہ نے ایمان کے شعبے بیان فرمائے ہیں کہ عقائد ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ان سب میں جب تک کہ آدمی شریعت کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتا ہے اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اور وہ مکمل ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان ہے جزوی طور پر بنیادی ہدایت ہو گئی ہے، لیکن اس ہدایت کا نور جو اس کو حاصل ہوگا وہ عمل سے، اخلاق سے، معاملات سے، معاشرت سے۔ لہذا ان تضلوا یہاں پر وراثت سے متعلق حکم، یہاں معاملات یا معاشرت سے متعلق حکم دے کر ان تضلوا یہ لفظ لائے جو لے اللہ تضلوا کے معنی میں یا کراہت ان تضلوا کے معنی میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ چوکندہ رہنا چاہیے اور اپنے دین کو صرف چند لگے بدے کاموں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ معاشرتی خانگی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہنے کی فکر کرنا چاہیے، شریعت کے سارے تقاضے کو پورے کرتے رہنا چاہیے۔ آگے کہا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم کا حوالہ دیا، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہر چیز میں میراث بھی شامل ہے۔ گویا کلی بول کر کے جزئی مراد لیا، یہاں موقع محل کی مناسبت سے کہ میراث کا جو ذکر ہوا اللہ نے بتایا یہ بھی اللہ کے علم میں سے، اور اللہ کے علم کی وسعت، اللہ کے علم کے کمال کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ کے علم کے کمال کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ آیت ماقبل کی آیت کے لیے علت کے طور پر ہے کہ اللہ نے اس طرح کا حکم بیان کیا، یہ ساری باتیں بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو، اور جو جانتا ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کو میراث سے متعلق بھی سارا علم ہے، وہ اپنے کمال علم اور وسعت علم کے اعتبار سے یہ ساری باتیں بیان فرما دی ہیں۔ بہرحال ایک بات نکتے کی ہے کہ دیکھو یہاں سورہ جو ختم فرما رہے ہیں اللہ کے کمال علم، وسعت علم کے بیان پر، اور شروع میں اللہ کے قدرت کا کمال، قدرت کی وسعت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ جب کمال قدرت والا، وسیع طاقت والا ہے اور کمال علم، وسیع علم والا ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے شروع آخر کی یہ صفات اللہ کے کہ اللہ ہی رب ہے، وہی الہ ہے، ربوبیت اور الوہیت اسی کے ساتھ خاص ہے۔
آگے امام بخاری اور امام مسلم، جن کو شیخان کہا جاتا ہے، شیخین حدیث میں یہ دو شیخ، ان کے حوالے سے حضرت برا کی روایت پیش کی جا رہی۔ برا سے مراد حضرت برا ابن عازب ہیں۔ شیخان یعنی امام بخاری امام مسلم نے حضرت برا ابن عازب سے یہ روایت فرمائی، انہا آخر آیہ نزلت، کہ یہ یعنی کلالہ سے متعلق جو آیت تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ سے لے کر کے آخر تک، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا تھا۔ اشکال یہ ہوتا تھا کہ یہ آیت تو آخری نہیں ہے، مطلقاً جو آخری آیت بیان کی جاتی ہے وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ آیت نازل ہوئی تھی آخر میں۔ چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 21 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ربا والی آیت آئی تھی، اور اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، اور اس سے پہلے کلالہ والی آیت۔ تو یہ سب سے اخیر والی آیت نہیں ہوئی، بلکہ اور بھی کئی متعدد اخیر میں نازل ہونے والی آیت تھی، لہذا یہ آخر نہیں ہے بلکہ اواخر میں سے، یعنی اور بھی دوسرے کئی آیتیں آخر میں نازل ہوئی تھی، ان میں سے کہ یہ۔ تو پھر یہاں پر انا آخر آیا یہ کیسے ہے؟ برا ابن عازب کے حوالے سے امام بخاری نے روایت پیش فرمائی کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ مصنف نے اسی کا جواب دیا، یعنی نو کے اعتبار سے آخر الگ الگ، لہذا یہاں پر کلی طور پر یہ آیت آخر کی نہیں ہوگی، بلکہ ای من الفرائض، فرائض کے قبیل سے۔ فرائض یعنی جو وراثت سے متعلق آیتیں بیان کی گئی ہیں، میراث کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس نو کے اعتبار سے، فرائض اور میراث کے مسئلے کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے کلالہ والی، وہ شروع سے لے کے آخر تک یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ مطلقاً بالعموم ہر اعتبار سے یہ آیت قرآن کی آخری آیت نہیں ہے، لہذا کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں شیخان یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت برا ابن عازب سے روایت فرمائی ہے کہ یہ آخر آیت ہے جو نازل ہوئی۔ مصنف نے اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ای من الفرائض، یعنی فرائض اور میراث سے متعلق، میراث اور فرائض کے قبیل کی یہ آخر آیت ہے، بالعموم یہ آخر آیت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل سے سورۃ المائدہ پر کلام ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما